یاسین شریف کی تلاوت کرنے کے لیے بھیج دو۔ اے میرے قوم کے نوجوان، قرآن نے یہ کہاں کہا ہے، حدیث میں مصطفیٰ نے یہ کہاں فرمایا ہے جب تیری روح نکلے تو یاسین پڑھوانے کے لیے تو مدرسے کے طالب علم کو لے کر آ جا۔ آقا تو بازار عکاشہ میں گیا ہے، میرا رسول تو بازار بنو قینقاع میں گیا ہے، میرا نبی تو بازار مدینہ میں گیا ہے، میرا نبی تو بازار ملک شام میں گیا ہے، جو حضرت آدم کا امام ہے، جو حضرت زکریا کا امام ہے، جو حضرت یحییٰ کا امام ہے، جو حضرت سلیمان کا امام ہے، جو حضرت دانیال کا امام ہے، جو تمام نبیوں کا امام ہے، تمام پیغمبروں کا امام ہے، وہ بازاروں میں گیا ہے، وہ مارکیٹ میں گیا ہے، وہ صحراؤں میں گیا ہے، وہ جنگل میں گیا ہے۔ کون نبی گیا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا قلم بول رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا عشق بول رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت بول رہی ہے، اعلیٰ حضرت کا کلچر بول رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی تہذیب بول رہی ہے؟ کون نبی بازار میں گیا ہے جس کے بارے میں میرا رضا کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی؟ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نبی نبیبہ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ان شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کم سبوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ انسان تجھے دنیا مبارک ہو اور ہم اسٹیج والوں کو مصطفیٰ کی سنت داری اور ٹوپی مبارک ہو۔ ارے تیری کائی جہنم کا راستہ دکھا سکتی ہے لیکن ہماری داری مصطفیٰ کے صدقے میں جنت دکھائے گی۔ بہت اچھے، بہت بہت زندہ باد زندہ باد۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ پہلے اسٹیج کا کیا معاملہ؟ کچھ گفتگو ہونا ہے، اہم گفتگو ہے تو وہ کر لی جائے۔ نہیں، اگر اہم گفتگو ہو تو وہ زیادہ ضروری ہے، تقریر ہماری بعد میں بھی ہو جائے گی، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا، اصل معذرت چاہوں گا، میں پسند نہیں کرتا اسٹیج پہ۔ آپ نے دیکھا میری کسی بھی ویڈیو کے اندر دیکھیے گا، میں آتا ہوں قانون ادب طے کرتا ہوا بیٹھتا ہوں، نہ ادھر دیکھتا ہوں نہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے اسٹیج پہ جو بول رہا ہے وہ کوئی بے وقوف نہیں بول رہا ہے، وہ نبی کی سنت ادا کر رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ ابھی پڑھ رہے تھے راشد رضا مرکزی صاحب، تو میں ان کو پوری ہمتن گوش ہو کر سن رہا تھا، چاہے میرے سامنے بچہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہوں، میں اس کو توجہ کے ساتھ سنتا ہوں، بے شک۔ کیونکہ ہر بیسا گما مبر کے خالی شاید کے پلنگ خفتہ باشد، ہر جنگل کو خالی تصور مت کرو، ہو سکتا ہے شیر و چیتا اس میں سوتا ہو۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، اپنے حالات پر نظر کرو۔ تم نے داڑھی ٹوپی والوں کو بڑا ہلکا سمجھ رکھا ہے، اللہ کا احسان ہے، اسی داڑھی کا صدقہ ہے، اسی اماموں کا صدقہ ہے، اس سینے کے اندر جو اللہ کا قرآن ہے، سینے کے اندر مصطفیٰ کی حدیث ہے، جو بخاری کی حدیث ہے، جو جامع ترمذی کی حدیث موجود ہے، جو سیاستہ کی حدیث احمد رضا منظری اور اس کے خاندان کے سینے کے اندر موجود ہے، یہ حدیثوں کا صدقہ ہے، ان ملکوں کا سفر کراتی ہے، یہ قرآن کا صدقہ ہے، ان دنیا کے ممالک کا سفر کراتا ہے جہاں کا ڈاکٹر جانے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر پاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، تمہیں اپنی ٹائی پر ناز ہے، تمہیں اپنی پینٹوں پر ناز ہے، تمہیں اپنے بوٹ اور شوٹ پر ناز ہے، تمہیں دنیا کی تعلیم پہ ناز ہے، تمہیں دنیا کے تمدن پہ ناز ہے، تمہیں دنیا کی تہذیب پہ ناز ہے، تمہیں دنیا کے ثقافت پہ ناز ہے، تمہیں دنیا کے منہاج پہ ناز ہے، تمہیں دنیا کے کلچر پہ ناز ہے۔ ارے دنیا والوں، تمہیں دنیا کی تعلیم مبارک ہو اور ان مولویوں کو آمنہ کے لال کی تعلیم مبارک ہو۔ ارے تیری تعلیم تیرے منہ پہ مار کے جہنم میں پہنچا دے گی، آمنہ کے لال کی تعلیم جنت کا راستہ دکھائے گی۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان طالبان علوم نبویہ کو حقیر مت سمجھو، مت کہو یہ پیٹ کے موٹے ہیں، مت کہو یہ کھانا بہت کھاتے ہیں، تمہارے باپ کا نہیں کھاتے ہیں، کسی کے دادا کا نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ یرزق، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ارے اللہ جب پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے، جب اللہ ماں کے پیٹ میں بغیر بولتے ہوئے بچے کو رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے، تو جب ماں کے بند پیٹ میں اللہ بچے کو رزق دے سکتا ہے تو ہم مولوی اور طلبا کو بھی رزق دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے رزق کا دسترخوان کسی اور کے لیے نہیں بچھایا، اپنی مخلوق کے لیے بچھایا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لے یاد رکھو، زندہ باد زندہ باد۔ آج ضرورت ہے ہمیں احساس کمتری کا شکار نہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج احساس کمتری کا شکار ہم رو رہے ہیں۔ یہ طالبان علوم نبویہ 10-12 فارغ ہو کر آج دستار حفظ قرات لے کر جائیں گے، ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ بچے کیا کریں گے؟ یہ 2 رکعت کی امام
इमामत करेंगे, ये किसी मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर बैठ कर लोग कुरान की तिलावत करेंगे। हाँ, ये मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर बैठ कर कुरान की तिलावत करेंगे, लेकिन तुझे मालूम नहीं है ये टूटी हुई चटाई पर बैठ कर कुरान की तिलावत करना किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, आमना के लाल की सुन्नत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तालिबान उलूम नबविया, आज जिनके सीने में कुरान है, खुदा की कसम पूरी दुनिया में तौरात का हाफिज़ नहीं मिलेगा, आज पूरी दुनिया में इंजील का हाफिज़ नहीं मिलेगा, आज पूरी दुनिया में ज़बूर का हाफिज़ नहीं मिलेगा, आज पूरी दुनिया में डंके की चोट पे कहता हूँ गीता, महाभारत और रामायण वेदों का हाफिज़ नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में यूरोप से लेकर अफ्रीका तक, हॉलैंड से लेकर जर्मनी तक, जर्मनी से लेकर बर्तानिया तक, बर्तानिया से लेकर स्कॉटलैंड तक, स्कॉटलैंड से लेकर बर्रे आजम यूरोप के अंदर चले जाओ, कहीं किसी किताब का हाफिज़ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो ये कुरान का हाफिज़ मिलेगा, क्योंकि कुरान लाना मुस्तफा का काम है, अदा करके दिखाना गुलाम मुस्तफा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत कुरान हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब की मंजरी। मुसलमानों, आज तुमने अपने अंदर गुरूर पैदा कर लिया है। हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया, दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बन गया, हमारा बच्चा प्रोफेसर बन गया, कामयाबी हमारे घर की गुलाम बन गई है, हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया, हमारा बच्चा प्रोफेसर लेक्चरर बन गया, हमारा बच्चा साइंटिस्ट बन गया। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अरे तेरा बच्चा अगर लेक्चरर बना है, तेरा बच्चा अगर डॉक्टर बना है, तेरा बच्चा अगर मास्टर बना है, तेरा बच्चा अगर प्रोफेसर बना है, तो बताओ उसने दीन का क्या काम किया, दीन का कौन सा काम किया है? लेकिन ये हाफिज़ कुरान बना है, ये आलिम कुरान बना है, अगर ये कारी कुरान बना है तो इसने मिल्लत का भी काम किया है, मुस्तफा के दीन का भी काम। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मुसलमानों, अपना गुरूर चकना चूर करो, मुस्तफा के इश्क में झूम कर इन तालिबान उलूम नबविया की इज्जत करना सीखो, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारा डॉक्टर बेटा तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं आएगा, तुम्हारा मास्टर बेटा तुम्हारी करीब में सूरह यासीन और सूरह मुल्क की तिलावत करने नहीं आएगा। अब मुझे बताओ मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी कौम की जवान बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, बूढ़ी माओ, अगर तुम्हारा तुम्हारी रूह निकल नहीं होगी, जाकनी का आलम होगा, रूह कब्र से उलसरी से परवास करने की तैयारी में होगी, उस दिन मलकुल मौत तुम्हारे करीब आ रहे होंगे। कौन होगा जो कुरान की तिलावत करके सिखाएगा? ये टाई वाला बेटा नहीं, नहीं ये बूट वाला बेटा नहीं, नहीं ये शूट वाला बेटा नहीं, नहीं ये फिलॉसफी बेटा नहीं, नहीं। खुदा की कसम, अगर तूने अपने एक बेटे को हाफिज या आलिम कुरान बना दिया तो डॉक्टर बेटा दूर खड़ा होगा, और ये आलिम हाफिज बेटा तेरे करीब में यासीन की तिलावत करता होगा, सूरह फलक की तिलावत करता होगा, सूरह नास की तिलावत करता होगा, इसका दिल धड़कता होगा, आंखें अश्कबार होंगी, हाथ उठाकर दुआ करता होगा, ऐ अल्लाह, ये मेरे बाप के जगनी का आलम है, मेरे मौला, तुझे तेरे रसूल हाशमी के वालिद की अज़मत वक़ार का वास्ता, ये हाफिज़ कुरान बेटा तेरी चारपाई से लिपट कर रो रो कर कहता होगा, मेरे मौला, अल्लाह, मेरा बाप गुनहगार जरूर है, मेरी माँ गुनहगार सियाकार शियार जरूर है, लेकिन मेरे मौला ये मेरे गुनहगार बाप ही था जिसने तेरे नबी के कुरान का हाफिज मुझे बनाया, जिसने तेरे नबी के कुरान का आलिम मुझे बनाया। ये हाफिज बेटा तुम्हारी जनाजे के करीब में खड़े होकर दुआ करता होगा, ऐ मेरे मौला तू मेरे माँ के गुनाहों को मत दे, तू मेरे बाप के करतूतों को मत दे, तू मेरे भाइयों की इसिया को मत दे, ऐ मेरे मौला मेरे सीने में जो तेरा कलाम है, मेरे सीने के अंदर जो सूरह फातिहा है, मेरे सीने के अंदर जो सूरह आले इमरान है, मेरे सीने के अंदर जो सूरह निसा है, मेरे सीने के अंदर जो सूरह माइदा है, मेरे सीने के अंदर जो सूरह राद है, मेरे सीने के अंदर सूरह अबस है, मेरे सीने के अंदर सूरह ज़िलज़िलात है, मेरे सीने के अंदर सूरह मुल्क है, मेरे सीने के अंदर जो सूरह फलक है, मेरे सीने के अंदर जो सूरह नास है, मेरे सीने के अंदर सूरह अहद है। ऐ मेरे मौला तुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम आज मेरे बाप के गुनाहों को मत दे, बल्कि तेरा ये गरीब बंदा, तेरा ये कमजोर बंदा, तेरा ये लागर बंदा,
بندہ، تیرا یہ عاجز بندہ قرآن کا وسیلہ دے کر تجھ سے کہتا ہے اے میرے مولا تلاوت کرنا میرا کام ہے، میرے گھر والوں کی روح آسانی سے نکلوانا تیرا کام ہے۔ کیا بات رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو تم ذلیل سمجھتے ہو، ان کو تم حقیر سمجھتے ہو۔ دنیا کی ایک مثال مجھے لا کے دکھا دو بر صغیر ہندوستان کی، ایک مثال لا کے دکھا دو کسی کے انجینئر بیٹے نے اپنے باپ کی جاکنی کے وقت میں قرآن کی تلاوت کی۔ کیا بات ہے۔ ہم گھومتے ہیں پوری دنیا، یورپ کے ملکوں کا سفر ہم نے کیا ہے، سیاست کی راجدھانی میں ہم گئے ہیں، برٹین اور برما کی دھرتی پر ہم گئے ہیں، بر اعظم افریقہ میں پرچم اعلیٰ حضرت کو لے کر ہم گئے ہیں، جزیرے ویسٹ انڈیز کے ممالک میں عشق رسول کا پرچم لے کر ہم گئے، ہم نے دیکھا ہے ٹائی گلے میں لٹک رہی ہے، باپ کی روح نکل رہی ہے، بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے، ادھر نماز جنازہ ہو رہی ہے، ٹائی والا بیٹا دور کھڑا ہے، اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ میرے باپ کی نماز جنازہ ہے، اب میرے باپ کا آخری دیدار ہے، اب میرے باپ کا آخری چہرہ میرے سامنے ہے، چند لمحوں کے بعد میرا باپ کون پلے مٹی کے اندر جانے والا ہے، کون پلے مٹی میرے باپ کی لاش پر ڈال دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے میرا باپ اندھیری قبر میں چلا جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن یہ ظالم بیٹا، یہ ڈاکٹر بیٹا، یہ انجینئر بیٹا، یہ لیکچر پروفیسر بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوتا، لیکن یہی حافظ قرآن ہے، لیکن یہی قاری قرآن ہے، لیکن یہی عالم قرآن ہے، ادھر باپ کا جنازہ رکھا ہے، یہ اندر گھٹ رہا ہے، اندر اندر رو رہا ہے، اور رو رو کر سسکیاں پھر پھر کر کہتا ہے اے میرے مولا، ارے میرا باپ گنہگار ہے، میرا باپ سیاکار ہے، میرا باپ مالک و مولا اسیا شعار تھا، لیکن میرے مولا تو میرے باپ کے گناہوں کو مت دے، میرے باپ کی کرتوتوں کو مت دے، میرے باپ کی عیبوں کو مت دے، اے میرے مولا اس غریب گنہگار باپ کا حافظ قرآن بیٹا تیرے دربار میں فریاد گناہ ہے، تیری بارگاہ میں عرض گناہ ہے، تیری بارگاہ میں گزارش کر رہا ہے، اے میرے مولا میرے باپ کے گناہوں کو مت دے، بلکہ میرے سینے کے اندر جو قرآن ہے، میرے سینے کے اندر جو تیرا کلام ہے، میرے سینے کے اندر جو مصطفیٰ کا فرمان ہے، ان فرمان مصطفیٰ کے صدقے میں میرے باپ کی بھی بخشش فرما دے اور میرے باپ کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ پھر بھی تم انہی کو کمی کا ہلکا سمجھتے ہو؟ مجھے بتاؤ، اس گاؤں کا بھی کوئی نہ کوئی پردھان ہوگا، اس پردھان کو بھی جب موت آئے گی تو ضرورت پڑے گی، آئے گا معین الدین قادری کے پاس کہ میرے باپ کا انتقال ہونے والا ہے، سورہ ملک پڑھنے کے لیے بھیج دو، یاسین شریف کی تلاوت کرنے کے لیے بھیج دو۔ اے میرے قوم کے نوجوان، قرآن نے یہ کہاں کہا ہے، حدیث میں مصطفیٰ نے یہ کہاں فرمایا ہے جب تیری روح نکلے تو یاسین پڑھوانے کے لیے تو مدرسے کے طالب علم کو لے کر آ جا۔ تو نے خود اپنے لال کو اس لائق کیوں نہ بنایا کہ تجھے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے؟ تیرا بیٹا اگر ڈاکٹر بھی ہوتا تو کہتا میں ڈاکٹر بعد میں ہوں، قرآن کا حافظ پہلے ہوں۔ اگر تیرا بیٹا انجینئر ہوگا تو تیرے جنازے میں کھڑے ہو کر کہے گا میرے باپ، ارے انجینئر تو بعد میں بنا ہوں، حافظ قرآن پہلے بنا ہوں۔ آج نماز جنازہ کسی اور سے نہیں پڑھواؤں گا، دنیا دیکھ لے، نماز جنازہ جس کی ہے وہ باپ ہے، پڑھانے والا اس کا وفادار بیٹا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اعجاز قرآن، عظمت قرآن۔ مسلمانوں، تم نے اپنے ضمیر کو مردہ کر لیا، تم نے یہ سوچ رکھا ہے فقط دولت دنیا کی تعلیم میں ہے۔ میں آج ایکسپیرینس ہولڈر ہوں الحمدللہ، ایک ایک چیز کی مثال دے کر جاؤں گا۔ پیسہ اللہ نے خالی دنیا کی تعلیم میں نہیں رکھا، اللہ فرماتا ہے رزق تو ہم دیں گے، زور سے بولو، رزق ہم دیں گے، پیدا کرنا بھی ہمارا کام ہے، تجھے رزق کی شکل میں کھلانا بھی ہمارا کام ہے۔ پھر یہ کیوں سوچتے ہو اگر ہم حافظ بنیں گے تو غریب رہیں گے؟ جتنے سفر ہم کرتے ہیں فلائٹوں سے، بھارت کی کوئی ایسی ایئر لائنز نہیں
جس کے ہم سفر نہ کرتے ہوں. آج ہی ہمیں پتا چلا کہ چند دنوں پہلے ایئر انڈیا نے وسٹارا ایئر لائنز کو خرید لیا. کہ تمہیں معلوم ہے جو کہ ہم رات دن سفر کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے ایئر انڈیا نے خرید لیا وسٹارا ایئر لائنز کو. تو کوئی ایسی بھارت کی ایئر لائنز نہیں ہے جس میں ہم سفر نہ کرتے ہو. کوئی ایسی راجدھانی ٹرین نہیں ہے جس میں ہم سفر نہ کرتے ہو. کوئی ایسی وندے بھارت تورنتو ٹرین نہیں ہے جس میں ہم سفر نہ کرتے ہو. کوئی ایسی آڈیو فارچونر کار نہیں ہے جس میں ہم سفر نہ کرتے ہو. اب مجھے بتاؤ یہ احمد رضا منظری صدیق احمد کا بیٹا ہے اس بنیاد پر نہیں اپنی ماں کا لاڈلا ہے اس بنیاد پر نہیں اپنے گھر کا ایک فرد ہے اس بنیاد پر نہیں. اگر یہ عزت مل رہی ہے تو میرے خاندان کی بنیاد پر نہیں, میرے باپ کی بنیاد پر نہیں, میری ماں کی بنیاد پر نہیں, میرے کنبے کی بنیاد پر نہیں, میرے رشتے داری کی بنیاد پر نہیں. اگر یہ عزتیں مل رہی ہیں تو وہ اس علم کا صدقہ ہے جو علم مدینہ میں آمنہ کا لال لے کر آیا. بے شک زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس علم کا صدقہ ہے جو آمنہ کا لال لے کر آیا. اس تعلیم کا صدقہ ہے جو آمنہ کا لال لے کر آیا. اس قرآن کا صدقہ ہے جو جبرائیل امین میرے رسول پر لے کر آیا. سبحان اللہ. پھر بھی تم کہتے ہو. میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کر تم سے کہتا ہوں کسی نمبردار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک میں اعلان کر دیتا ہوں اسی مائک پر, یہ معین اختر جانتے ہیں, 50 لاکھ روپے میں نے اپنی جیب سے خرچ کر کے میں نے دارالعلوم قائم کیا. تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, اپنی قوم سے بھیک نہیں مانگی, اپنی قوم سے ہاتھ نہیں پھیلایا. 50 لاکھ روپے اپنی جیب سے خرچ کر کے میں نے لڑکیوں کا مدرسہ بنا کے یہ بتا دیا اے نمبردار جب تو پیسے والا بنتا ہے تو کوٹھی بناتا ہے, مول بھی پیسے والا بنتا ہے تو مصطفیٰ کا گھر بناتا ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں پیسہ دیا. آؤ دیکھو بریلی شریف میں میرا قصبہ سیتھل ہے, وہاں جا کر پوچھو اور پوچھنا گاؤں والوں سے کہ تم نے حضرت کو کتنا نذرانہ دیا ہے مدرسے کو. خدا کی قسم پورا قصبہ بولے گا بہت دیا ہوگا تو 1 لاکھ. 50 لاکھ روپے میں نے اپنی جیب سے لگائے. قوم سے بھیک نہیں مانگی کیونکہ ہم جانتے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کروڑوں درجہ بہتر ہے. کیا بات ہے. لیکن ہاں میں علماء آپ کے سامنے, آپ احساس کمتری کا شکار مت ہونا. تم کسی کے باپ کے غلام نہیں ہو, تم آمنہ کے لال کے غلام ہو. میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں معین اختر قادری صاحب. میرے والد محترم نے مجھ سے کہا تھا, میں اتنا غریب پور پرسن تھا, میں اتنا غریب تھا کہ میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا, دوسرے وقت میں مجھے فاقہ کرنا پڑتا تھا. اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جوتا نہیں پہنا. موزہ کیسا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن ایک رات میرے باپ نے تہجد کی نماز پڑھ کے کہا تھا اے میرے مولا میرے بیٹے کو اتنی دولت دے دینا, اتنی دولت دے دینا تاکہ میرا بیٹا اپنی دولت سے تیرے نبی کا گھر بنا سکے, اپنی دولت سے تیرا گھر بنا سکے, تیرے مصطفیٰ کا گھر بنا سکے. اس تہجد کی نماز کے بعد میرے باپ نے کہا بیٹا احمد رضا منظری اللہ تجھے جس دن دولت دے تو گھر باپ میں بنانا, مصطفیٰ کی امت کے لیے مدرسہ پہلے بنانا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے باپ کی خوابوں کی تعبیر کو میں نے قائم کر دیا. آؤ دیکھو فلک پاؤں سے مارا جو 50 لاکھ کی میں نے اپنی جیب سے خرچ کر کے بتا دیا ڈاکٹروں تمہاری ڈاکٹری کی فیس, تمہاری ڈاکٹری کا پیسہ تمہیں مبارک ہو, لیکن ہمیں مصطفیٰ کی ثناخوانی کا پیسہ مبارک ہو. بے شک زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ان کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ, ان مالداروں کے سامنے. یہ خود تمہارے گھٹنوں میں نہ آ جائے تو کہنا. سچ ہے سچ ہے. خود تمہارے گھٹنوں میں نہ آ جائے تو کہنا. تمہیں ضرورت نہیں کیونکہ تمہیں توکل علی اللہ ہے, انہیں دنیا کی دولت پر بھروسہ ہے, تمہیں مصطفیٰ کے عشق پہ بھروسہ ہے. سبحان اللہ. ہم نے وہ مدرسہ بنایا, آ کر دیکھو. اور ایک اور چیز بتا دوں, ایک چیز اور بتا دوں, ابھی چند دنوں پہلے میں نے 20 لاکھ کی زمین خریدی اپنی جیب سے مسجد کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کبھی تم سے پیسہ نہیں مانگوں گا انشاءاللہ, لیکن ایک کیجئے گا جو مجھے لفافہ ملتا ہے اس کا 80% کتنا 80% اپنے مدرسے میں خرچ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ مجھے دولت بھی بے شمار دے رہا ہے اور اپنے فضل سے کامیابی بھی بے شمار دے رہا ہے.
تم خرچ کر کے دیکھو، میرا گھر دیکھو کہ ٹوٹا ہوا نظر آئے گا۔ معین قادری اگر میرے گھر چلے گئے تو کہیں گے حضرت یہ گھر ہے، نام تو بڑے تھے، درشن بڑے چھوٹے ہیں، تو ہم کہیں گے درشن گھر کے چھوٹے ہو چلے گا، لیکن جہاں نبی کا غلام رہتا ہو، جہاں نبی کا دیوانہ پڑھتا ہو، جہاں قرآن کا حافظ پڑھتا ہو، جہاں قرآن کا قاری پڑھتا ہو، ارے گھر ٹپکے گا تو کام چل جائے گا۔ لیکن یہ نبی کے دیوانے کے اوپر اگر پورے گریں گی تو ہمیں برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے ایک مدرسہ مکہ میں بنایا، میرے مصطفیٰ نے ایک مدرسہ مدینے میں بنایا۔ مکہ میں جو مدرسہ بنا اس کا نام دار ایکم تھا، اور مدینہ میں جو مدرسہ بنا اس کا نام اصحاب صفہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، دو مدرسے بنے، جواب دے زندہ باد زندہ باد۔ ایک مدرسہ مکہ میں بنا، دار ارقم نام رکھا بے گیا، شک ایک مدرسہ مدینہ میں بنا، اصحاب صفہ نام رکھا گیا۔ تو مسلمانوں اور بالخصوص میرے خاندان کے لوگوں، تم ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، اللہ تمہیں غیب سے اتنا دے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ صرف بھروسہ کرو اور رب سے یہ کہو مولا اگر تو 10 روپے دے گا تو میں 5 روپے تیرے دین کے لیے خرچ کروں گا، 5 روپے بچوں پہ خرچ کروں گا، تو اس 5 روپے میں اللہ اتنی برکت دے دے گا۔ اس لیے میری قوم کے لوگوں، ابھی میں بنگال میں تھا، ایک بہت بڑا سیج، کل ہی ابھی آ رہا ہوں، بنگال ہی میں آ رہا ہوں، کلکتہ سے بھی 300 کلومیٹر آگے سے آ رہا ہوں سفر کرتا ہوا، ایک سیٹ میرے سامنے آیا، ابھی کل ہی کی بات ہے، بڑی ڈینگیں ہانک رہا تھا، لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، میں نے ایسا کیا میں نے ویسا کیا، حضرت چلو میرا گھر دیکھو، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو نے اپنا گھر تو بنا لیا، وہ دین کا کچھ کام کیا ہے کہ تو نے نہیں کیا، مصطفیٰ کے لیے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا، خدا کے لیے کیا کہ نہیں کیا، بغلے جھانکنے لگا۔ اس وقت میں نے کہا تھا سن، میں ایسے سیٹوں کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں جو دین کے کام نہ آئے، اور غریبوں کو سر کا تاج بناتا ہوں جو علماء کی خدمت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ ہم سے ٹکراؤ گے، لیکن میرے بھائیوں بس تم ایک کام کرنا شروع کر دو، تمہاری عزت میں 4 چاند نہ لگ، قوم تمہاری غلام نہ بن جائے تو کہیں، صرف ایک کام کرنا شروع کر دو، کیا بات ہے، امامت بھی کرو اور تھوڑی سائڈ سے بزنس بھی شروع کر دو، کیا بات رہی، بس چھوٹی سی بزنس کرو، کسی کی ہمت نہیں۔ اور معین بھائی ہر علاقے میں ایک گروپ تیار کر دو جو کمیٹی اس بنیاد پر امام کو نکالے کہ یہ بزنس کر رہا ہے، یہ بازار پہ جا رہا ہے، یہ مارکیٹنگ کر رہا ہے، یہ روڈوں پہ جا رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کمیٹی والے کا گریبان پکڑو، مسجد کی کمیٹی سے باہر نکالو۔ ابے ظالم، تو امام کا صدر نہیں ہے، جو مسجد کی نالی ہے اس کا صدر ہے، جو مسجد کا کنواں ہے تو اس کا صدر ہے۔ ارے تو امام کو تجارت سے روک رہا ہے، تجارت کرنا تیرے باپ کی سنت نہیں ہے، رسول پاک کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جواب دے گفتگو کا زندہ باد۔ ہر علاقے میں کمیٹی بناؤ، اگر کسی امام کو اس لیے نکالا جائے یہ امامت کر رہا ہے، یہ بازار میں جا رہا ہے، تو اس کو حکم سنا دینا، ارے میں تو غلام ہوں، میرا آقا تو بازار عکاشہ میں گیا ہے، میرا رسول تو بازار بنو قینقاع میں گیا ہے، میرا نبی تو بازار مدینہ میں گیا ہے، میرا نبی تو بازار ملک شام میں گیا ہے، جو حضرت آدم کا امام ہے، جو حضرت زکریا کا امام ہے، جو حضرت یحییٰ کا امام ہے، جو حضرت سلیمان کا امام ہے، جو حضرت دانیال کا امام ہے، جو تمام نبیوں کا امام ہے، تمام پیغمبروں کا امام ہے، وہ بازاروں میں گیا ہے، وہ مارکیٹ میں گیا ہے، وہ صحراؤں میں گیا ہے، وہ جنگل میں گیا ہے۔ کون نبی گیا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا قلم بول رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا عشق بول رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت بول رہی ہے، اعلیٰ حضرت کا کلچر بول رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی تہذیب بول رہی ہے؟ کون نبی بازار میں گیا ہے جس کے بارے میں میرا رضا کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی؟ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نبی میں ڈوبا ہمارا نبی، جب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، ان شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کم سبوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، کون نبی گیا، سبحان اللہ، کون نبی گیا ہے بازار بنو قینقاع میں، کون نبی گیا ہے بازار ملک شام میں؟ کیا بات رہی، ارے یہ تو ایک مسجد کا امام ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ تو ایک اسٹیج کا امام ہے، کیا بات، جو بازار عکاشہ میں گیا ہے وہ نبیوں کا امام ہے، اور یہ امامت کرتا ہے داڑھی منڈوں کی، وہ امامت کرتا ہے صاحب شریعت کی، کیا بات رہی، یہ امامت کرتا ہے پینٹ والے کی، وہ امامت کرتا ہے آدم صفی کی۔ کیا بات رہی، تو بولو افضل کون؟ جو آمنہ کا لال ہے، بے شک، زور سے بولو۔
جو آمنہ کا لال ہے کہاں گیا؟ بازار عکاشہ میں گیا. کہاں گیا؟ بازار بنو قینقاع میں گیا. کہاں گیا؟ بازار ملک شام میں گیا. 12 سال کی عمر میں بھی گیا. زور سے بولو، زور سے بولو. 12 سال کی عمر میں پہلا سفر کیا. اور یہ اڈانی امبانی کہتے ہیں ہماری تجارت دنیا میں چلتی ہے. اڈانی امبانی تیری تجارت تو آج چلتی ہے، میرے نبی کی تجارت تو 12 سال کی عمر میں چلتی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. میں آج تمہارا احساس کمتری کا جنازہ نکال کر جاؤں گا انشاءاللہ. احساس کمتری کا جنازہ نکالو اپنے سینے کے اندر اور اپنے اندر حضرت بلال والا جذبہ پیدا کرو. بے شک سبحان اللہ. اور دنیا کو بتا دو، ارے ہم کالے ہیں تو کیا ہوا، ہمارا آقا بھی تو بلال ہے. سبحان اللہ. اس لیے احساس کمتری کا جنازہ اپنے سینے سے نکالو. میرے بھائیوں، نبی تو نبیوں کا امام ہے، کیونکہ آج ضرورت ہے ان حالات پر گفتگو کرنے کی. سچ ہے اختر بھائی ہے کہ نہیں؟ جی سچ ہے. آج تک ہماری قوم کا یہ امام عالم احساس کمتری کا شکار تو نہ ہو، یہ سینہ چوڑا کر کے کہے اے مسجد کے صدر اب ہم نے کمیٹی بنا لیے، تیرے باپ کی مسجد نہیں ہے، تو نکال کے دکھا. کیا بات رہی. تیرے خاندان کی مسجد نہیں، نکال کے دکھا. ہم تجارت بھی کریں گے، تیری امامت بھی کریں گے. بے شک بے شک. کیونکہ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو مصلی پہ گیا تو نبیوں کا امام بن گیا. سبحان اللہ. زور سے بولو، زور سے بولو. جو مصلی پہ گیا تو نبیوں کا امام بن گیا. جو میدان جہاد میں گیا تو کمانڈر ان چیف بن گیا. جو بازار میں گیا سب سے بڑا بزنس مین بن گیا. جب خدیجہ سے نکاح کیا تو سب سے بڑا شوہر نامدار بن گیا. بے شک. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس اینگل سے دیکھو. اور جب عدالت میں بیٹھ گیا تو چیف جسٹس بن گیا. کیا بات رہی. بولو 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 بولو. چیف جسٹس بن گیا. میدانوں میں گیا کمانڈر ان چیف بن گیا. کیا بات رہی. اور ایسا کمانڈر بنا، یہ دنیا کا کمانڈر کہتا ہے گولہ بارود چلاؤ تو ہم جنگ جیتیں گے. زور سے بولو. دنیا میں کوئی ایسا کمانڈر پیدا نہیں ہوا جو کہہ دے کہ میرا دشمن یہاں مارا جائے گا. سچ ہے سچ ہے. ایک ہی کمانڈر پیدا ہوا. زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو. کیا بات رہی. زندہ باد زندہ باد. ارے اختر بھائی یار خطابت کے انداز میں بولتا تو آپ بھی پیسے بھی دیتے، داد بھی دیتے. کیا بات رہی. لیکن آپ بھی سوچ رہے ہو کہ منظری صاحب آج ان کا خون پی لوں گا، میں پسینہ میں نکلوا دوں گا تبھی سبحان اللہ بولوں گا. بولتے رہے. زندہ باد. چمکتے ہوئے ہوٹ سلامت رہے، تیرے گالوں کی شادابی سلامت رہے، تیرے ہونٹوں کی لالی سلامت رہے، تیری پیشانی کی تابانی سلامت رہے. زور سے بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے اعلان کر دیا اے دنیا والوں. کیا بات رہی. بولیے بولیے. زور سے بولو. سبحان اللہ. لا کوئی ایسا کمانڈر ان چیف جو بتا دے میرا دشمن یہاں مارا جائے گا. کیا بات رہی. ایسا کمانڈر ان چیف اگر کہیں ملے گا تو اسلام کے دامن میں ملے گا، بے شک. سبحان اللہ. اسلام کے گھر میں ملے گا، آمنہ کے لال کی شکل میں ملے گا. جس نے بدر کے نقشے کو اٹھا کر اعلان کر دیا ابو جہل یہاں مارا جائے گا، کیا بات رہی. عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو اس انداز سے بولو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ منظری. جواب دیں گفتگو کا. تو امامت کے ساتھ بزنس کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. اور اگر صدر آئے کچھ کہے تو سب سے پہلے اس کو کہنا چل تو مسجد کی صدارت چھوڑ. حضرت علامہ صاحب ایک زمانوں کا داڑھی سفید ہو گئی، اب یہ صدارت آپ نبھاؤ گے. یا ڈر لگ رہا ہے صدر سے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا ہے. اگر ڈر لگے تو 20,000 روپے کی سیلری مجھ سے لینے آ جانا، اپنے میرے مدرسے میں جگہ ہے. کیا بات رہی. 20,000 کی سیلری، لیکن صدر سے ڈرنا نہیں ہے. کیا بات رہی. صدر سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ صدر نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، رب کائنات نے تمہیں پیدا کیا. بے شک. 20,000 کی سیلری میں دوں گا، 25,000 کی دوں گا، 30,000 کی دوں گا. کیا بات رہی. اللہ کی عزت کی قسم. لیکن بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، ہمیں تجھ سے ڈر نہیں لگتا، اپنے رب سے ڈر لگتا ہے. سچا ہے. کرو بزنس سے، پھر دیکھو اللہ کیسی برکت دے گا. کیا بات رہی. 70 گنا زیادہ اللہ نے رزق رکھا ہے بے بزنس. شک بے شک. اب میں بتا دوں بزنس کس نے کی ہے.
اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کون ہو تو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو ہم حنفی ہیں. کیا کہتے ہو؟ حنفی. بولو بولو. ایک دکھتی نس پہ ہاتھ رکھ دوں اپنے اسٹاف کی حضرت, ایک دکھتی نس پہ ہاتھ رکھ دوں اسٹاف کی, اجازت ہے آپ کی؟ اس میں کوئی مفتی صاحب بھی تھے, ان کا نام کیا ہے؟ کون سے مفتی صاحب تھے؟ چلے گئے ہیں؟ اچھا, سارے ہی مفتی بیٹھے ہیں. جو قرآن کا عالم و مفتی ہے, مفتی کی سند تو آج ملتی ہے نا, ورنہ کتابیں تو بخاری تو زمانے قدیم سے پڑھائی جا رہی ہے. بولو بولو یار, بولو نا, بولو. سبھی مفتی سبھی علامہ ہے, جو عالم بن کے آیا ہے وہ علامہ ہے. سبحان اللہ, زور سے بولو. ایک دکھتی نس پہ ہاتھ رکھ دوں, زور سے بولو, زور سے بولو, زور سے بولو. اختر بھائی اگر بات حق ہو تو تائید کیجیے, ورنہ یہیں پر فتویٰ لگا دیجیے گا, للہ توبہ کروں گا. کتنے سال سے جلسہ کر رہے ہو؟ بہت دن ہوئے. 10 سال, اور زیادہ, 15 سال, 22-23 سال. 22 سال. سچ بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے, جی کتنی مرتبہ امام اعظم کا تذکرہ کیا ہے اپنے اسٹیج سے؟ کیا بات نہیں. کیا زمانہ ہو گیا جلسہ کرتے ہوئے, کتنی مرتبہ امام اعظم کا ذکر کیا ہے ہم نے. کیا بات رہی. اب تو مفتی اعظم کا ذکر بھی ختم ہو گیا. پیر کے ذکر سے چھٹی ملے تب نا. جی صحیح ہے. اب یہ ڈیوٹی